مفتی صاحب میری بیوی 8 مہینے ہو گئے اپنے باپ کے گھر جا کے بیٹھ گئی اور بول رہی ہے کہ میں پردہ نہیں کروں گی، بھلے سے آپ مجھے طلاق دے دو، اب آپ مشورہ دیں میں کیا کروں؟ پردہ تو اللہ نے فرض کیا. پہلے پردہ کرتی تھی جب شادی ہوئی تھی، اس وقت آپ نے کہا تھا مجھے پردے دار لڑکی چاہیے ہے بھائی. اگر پہلے پردہ کرتی تھی اسی بیس پہ شادی ہوئی اب نہیں کر رہی تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس پہ کیا کریں؟ سختی. اگر پہلے پردہ نہیں کرتی تھی آپ نے ایز اٹ از کو قبول کیا، اس کا مطلب آپ بھی مینٹلی طور پہ ریڈی تھے، وہ بھی ذہن میں تھا کہ مجھ سے پردہ نہیں کروائے گا. اب آپ گن پوائنٹ پہ پردہ کروائیں گے تو یہ کام آگے چلے گا نہیں. سمجھتے وہ کہے کہ بھائی جب تم نے پردہ کروانا تھا تو پردے والی لے آتے نا. نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو. جب اتنے نیک تھے کہ تم بے پردگی برداشت ہی نہیں ہوتی تو تمہیں تو پہلے سے پتا تھا میں پردہ نہیں کرتی، تو پھر کوئی پردے والی تلاش کر کے لے آتے. اس وقت تو عشق چڑھا ہوا تھا یہی چاہیے چاہے پردہ کرے یا نہ کرے. اب جب اپنے قبضے میں آ گئی تو پردہ کیوں نہیں کر رہی بھائی؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب جب بیگم اپنے قبضے میں آ گئی، ہوم ڈیلیوری ہو گئی صحیح ہے نا، ابا گھر پہنچا کے چلے گئے باقاعدہ. ہوم ڈیلیوری کے بعد جب مکمل قبضہ ہو گیا اب آپ کو اعتراض ہو رہا ہے پردہ کیوں نہیں کرتی؟ تو وہ بولے کہ بھائی یہ اعتراض پہلے ہوتا نا. تو اگر پہلے اعتراض نہیں ہوا تو اب آپ زبردستی نہیں کر سکتے. ہاں محبت سے ضرور سمجھائیں، بیانات خود نہ سمجھائیں. بیوی کی عادت ہوتی ہے جو چیز خود سمجھاؤ گے اس کا الٹ چلے گی، وہ لازمی. اس کو کہیں شیطان نے یہ دماغ میں ڈال دیا ہوتا ہے کہ میرا میاں کبھی بھی صحیح بات نہیں کرے گا. اس کو آپ یہ بولو کہ تم بیگم مجھے یہ سر پہ 1 منٹ کے لیے بھی دوپٹہ برداشت بولو نہیں ہے، ہم کوئی مولوی خاندان کے لوگ ہیں. اس طرح سے بولو گے نا تو موٹی موٹی چادریں سر پہ ڈالنا شروع کر دے گی آپ کو تپانے کے لیے. ٹھیک آپ بول رہے ہو کہ یار ان کو مفتی صاحب کو ہمارے گھر کا پتہ کیسے چل گیا؟ یہ سب باتیں تو بالکل صحیح کر رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے جو بولو گے الٹا چلے گی. عورت تو میاں کو مانتی کہاں ہے، وہ کہ تو کون ہے، تیری اوقات کیا ہے. وہ نیک ویک آدمی گھر سے باہر ہوتا ہے میرے بھائی، گھر میں کوئی نیک نہیں ہوتے، سب گھر کے باہر کی باتیں ہیں. میں بہت اچھا بہت زندہ باقی عورت وہ ٹیڑے والا قصہ جو ہے نا، وہ ٹیڑے اڑ رہے تھے، وہ سوچ لیا کریں. تو اس لیے اب حل یہ ہے کہ خود نہ سمجھائیں، علماء کے بیانات لگا دیا کریں، تبلیغ میں لے کے جائیں اس کو، وہاں وہ بیان سنے گی. اب اس طرح سے آہستہ آہستہ اس کو دین پہ لانے کی کوشش کریں. دعائیں مانگیں، بہت دعاؤں کا بڑا اثر ہوتا ہے. اور بیانات سنوائیں علماء کے. خود بولیں گے، جتنا بولیں گے اتنا ہی ضد میں آئے گی. وہ بڑی ضد پنا چل رہا ہے آج کل مارکیٹ میں. جتنا سمجھائیں گے نا اتنی بے پردگی پر اور مضبوط ہو جائے گی. اور ایک وقت آئے گا کفر بولنا شروع کر دے گی، پھر وہ بولے گی اسلامی کو نہیں مانتی. یہ مارکیٹ میں ہو رہا ہے یہ. تو بڑے ٹیکنیکل طریقے سے سیاست سے بالکل چھوڑ دیں اس ٹاپک کو. علماء کے بیانات کسی بزرگ کے پاس لے جایا کریں، ان کے بیانات سنوائیں. یہ سب سے بہتر راستہ ہے خواتین کو انسان بنانے کے لیے. تبلیغی جماعت میں لے جاؤ. 3-4 دن جب دیکھیں گی نا سب برقعے میں، اسکارف میں، اللہ رسول کی باتیں، ایسا سکون ملے گا، اس کا دل چاہے گا کہ میں بھی. ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے واقعہ سنایا کہ میں جب کہیں بیرون ملک تبلیغ کے لیے گئے اپنی اہلیہ کے ساتھ، لیبیا تھا، کوئی عرب کنٹری تھا. تو ایک عرب سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا میں اپنی بیوی کو حج پہ لے کے جا رہا تھا، یہ حج پہ نہیں گئی. ایک باپردہ خاتون ملی نا، فل اسکارف میں، فل پردے میں. تو عرب نے تعارف کروائی میری وائف ہے، ایک دور تھا میں اس کو حج پہ لے کے جا رہا تھا اپنے خرچے پہ، یہ حج پہ نہیں گئی کہ وہاں اسکارف لینا پڑے گا. اتنی پردے سے نفرت کہ وہاں کیا کرنا پڑے گا؟ اسکارف. حج پہ نہیں، حج تو فری کی آفر آ رہی ہے، کون چھوڑتا ہے. اتنے دنوں کے لیے بھی اسکارف برداشت نہیں تھا. کہہ رہے تبلیغ جماعت والے آئے، ان میں خواتین بھی تھیں. اس کو میں نے ویسے ہی بٹھا دیا، میں نے کہا سلام دعا کر کے آ جاؤ، اور پھنس گئی. وہ ایک کسی نے پرینک بنایا اسی وہ تبلیغ والوں کا نا، یہیں کے کچھ لڑکے ہیں، انہوں نے پرینک بنایا ہے کہ 1-2 تبلیغ جماعت گئی کسی کے گھر میں، تو کہا بھائی مسجد میں جماعت آئی ہوئی آپ آ جائیں. وہ آپ کو پتہ ہے سب ڈرامے کرتے ہیں. اس نے کہا یار وہ ابھی تو میرا مسئلہ ہے، بائک کو پنچر لگوانا ہے. انہوں نے کہا وہ بھی بڑے ڈھیٹ تھے، انہوں نے کہا چلو ہم لگواتے ہیں آپ کے ساتھ نا بائک میں ہوا بھروا. کسی نے بڑا مزاحیہ وہ بنایا ہے، بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے تبلیغ والوں کا.
تو وہ تبلیغ والے تو چھوڑ کے آ جاتے ہیں کہ چلو جی جب فرصت ہو آ جانا. وہ تھے بڑے پکاؤ قسم کے, انہوں نے نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا پنچر لگوانا ہے, چلو ہم بھی ساتھ چلتے ہیں, بائک نکالو. وہ دیکھ رہا ہے یار یہ کیا مصیبت. پنچر والے نے کہا ابھی تو آیا تھا, تو پھر آ گیا زندہ ہو کے, ہے نہیں. تو وہ ہوا بھروائی. پھر وہی جو بہانے کرتا رہا, میرے چچا کی طبیعت خراب ہے, تو چچا کے پاس لے گئے. چچا بالکل فٹ فاٹ تھے, تو ان کو بیمار باقاعدہ آرڈر پہ کروایا. تو پھر چچا سے کہا تبلیغ والوں نے آپ بھی چلیں, تو وہ نہیں تھے, ہو گئے بیمار نا. پہلے تو مان نہیں رہے تھے بیمار ہوں, جیسے ہی انہوں نے کہا مسجد میں جماعت آئی بھی, انہوں نے کہا بھائی میری تو طبیعت بہت زیادہ خراب. بالآخر اس کو لے گئے, وہ کسی طریقے سے نا گھسیٹ کے لے گئے. اب جب لے گئے تو چلہ لگوا دیا. چلے کے بعد اب یہ وہی کام کر رہا ہے جو دوسرے گھر. تو کسی کے گھر گیا, دروازہ نوک کیا, ہاں بھائی جماعت آئی ہوئی. اس نے کہا بائک میں ہوا نہیں ہے. اس نے کہا بھائی تو آخر میں ادھر ہی آئے گا, ٹھیک ہے, ٹائم ویسٹ نہ کر. میری بھی بائک میں ہوا نہیں تھی, میرے بھی چچا بیمار تھے, پہلے وہ مان نہیں رہے تھے, پھر وہ ہو گئے, تو تیرے بھی ابھی کوئی پھپھو بیمار ہوں گی, تو بہتر یہی ہے کہ اپنا ٹائم بھی بچا اور ہمارے کچھ آ جا. تو ایک دفعہ جانے کی دیر ہوتی ہے, اس کے بعد گیا. تو جو خواتین سدھر نہیں رہی ہیں نا, تو ان کو جماعت میں لے جاؤ, 3-4 دن ماحول ملے گا, اللہ رسول کی باتیں سنیں گی, پھر دوبارہ لے کے جاؤ. انشاءاللہ ایسا گھر کا ماحول بنے گا نا کہ آپ کہو گے یار یہ تو مجھ سے بھی زیادہ نیک ہو گئی ہے انشاءاللہ. تو ہر کام تبلیغ بڑی سیاست سے ہوتی ہے. آرڈر بازی کرو گے نا, یہ کرو وہ نہیں کرو, بیگم یہ پردہ کرو, وہ نہیں کرے گی, چل نکل یہاں سے, ٹھیک ہے نا. پڑھایا سمجھانے والا کافی ہو گیا میرا خیال ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اڑ کے آ جاتے ہیں کہ چلو جی جب فرصت ہو آ جانا. وہ تھے بڑے پکاؤ قسم کے, انہوں نے نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا پنچر لگوانا ہے, چلو ہم بھی ساتھ چلتے ہیں, بائک نکالو. وہ دیکھ رہا ہے یار یہ کیا مصیبت. پنچر والے نے کہا ابھی تو آیا تھا, تو پھر آ گیا زندہ ہو کے, ہے نہیں. تو وہ ہوا بھروائی. پھر وہی جو بہانے کرتا رہا, میرے چچا کی طبیعت خراب ہے, تو چچا کے پاس لے گئے. چچا بالکل فٹ فاٹ تھے, تو ان کو بیمار باقاعدہ آرڈر پہ کروایا. تو پھر چچا سے کہا تبلیغ والوں نے آپ بھی چلیں, تو وہ نہیں تھے, ہو گئے بیمار نا. پہلے تو مان نہیں رہے تھے بیمار ہوں, جیسے ہی انہوں نے کہا مسجد میں جماعت آئی بھی, انہوں نے کہا بھائی میری تو طبیعت بہت زیادہ خراب. بالآخر اس کو لے گئے, وہ کسی طریقے سے نا گھسیٹ کے لے گئے. اب جب لے گئے تو چلہ لگوا دیا. چلے کے بعد اب یہ وہی کام کر رہا ہے جو دوسرے گھر. تو کسی کے گھر گیا, دروازہ نوک کیا, ہاں بھائی جماعت آئی ہوئی. اس نے کہا بائک میں ہوا نہیں ہے. اس نے کہا بھائی تو آخر میں ادھر ہی آئے گا, ٹھیک ہے, ٹائم ویسٹ نہ کر. میری بھی بائک میں ہوا نہیں تھی, میرے بھی چچا بیمار تھے, پہلے وہ مان نہیں رہے تھے, پھر وہ ہو گئے, تو تیرے بھی ابھی کوئی پھپھو بیمار ہوں گی, تو بہتر یہی ہے کہ اپنا ٹائم بھی بچا اور ہمارے کچھ آ جا. تو ایک دفعہ جانے کی دیر ہوتی ہے, اس کے بعد گیا. تو جو خواتین سدھر نہیں رہی ہیں نا, تو ان کو جماعت میں لے جاؤ, 3-4 دن ماحول ملے گا, اللہ رسول کی باتیں سنیں گی, پھر دوبارہ لے کے جاؤ. انشاءاللہ ایسا گھر کا ماحول بنے گا نا کہ آپ کہو گے یار یہ تو مجھ سے بھی زیادہ نیک ہو گئی ہے انشاءاللہ. تو ہر کام تبلیغ بڑی سیاست سے ہوتی ہے. آرڈر بازی کرو گے نا, یہ کرو وہ نہیں کرو, بیگم یہ پردہ کرو, وہ نہیں کرے گی, چل نکل یہاں سے, ٹھیک ہے نا. پڑھایا سمجھانے والا کافی ہو گیا میرا خیال ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.